اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ جب کوئی نیا سبق پڑھنے لگیں تو اس دعا کو لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ اپنا پڑھا ہوا سبق بھولیں نہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اوکے بیٹا، آج ہم آپ کی کتاب سے پڑھیں گے سبق نماز کی یعنی کہ اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ ہم ان سب کے متعلق جانیں گے۔ آپ نکال لیجیے پیج نمبر 52۔ پیج نمبر 52 سے جو ہم آپ کی کتاب سے سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن شریف میں جو ہے نماز کا ذکر صلاۃ یعنی کہ صلاۃ کے نام سے جو ہے نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کے معنی ہے دعا کرنا، ٹھیک ہے، اور شریعت کی اصطلاح کے مطابق نماز کے معنی قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور خاص اذکار پر مشتمل ایک ایسی عبادت جو کہ خاص اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ یوں تو نماز کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، جو کہ دین اسلام میں نماز کو جو اہمیت دی گئی ہے کہ نماز جو اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اسلام کا تصور نماز کے بغیر بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال ایسی دیتی ہوں کہ جیسے کہ اگر ایک انسان ہے اور اس کا پورا جسم صحیح سلامت ہے سوائے سر کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی پہچان ہوگی؟ نہیں ہوگی نا بیٹا، کیونکہ جیسا کہ سر کا درجہ دھڑ میں یعنی کہ جسم میں ہے، ویسا ہی نماز کا درجہ اسلام میں ہے۔ جب تک آپ نماز قائم نہیں کرتے، جب تک آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جب تک آپ نماز کے عادی نہیں بن جاتے، جب تک کہ آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے۔ بے شک ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے چند عبادات کر لی، ہم نے کبھی فجر کی نماز چھوڑ دی تو کبھی عشاء کی نماز چھوڑ دی، تو بیٹا آپ جو ہے دین اسلام کا رکن ہی جب ادا نہیں کر رہے، جو کہ اسلام کا اہم رکن اور اہم ستون ہے، تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کا دین مکمل ہے؟ کیا آپ کا اسلام مکمل ہے؟ قطعاً نہیں بیٹا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہاں دیکھیں اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہمارے پاس آپ کی کتاب میں جو موجود ہے وہ یہ ہے، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، یہ عبادت اسلام کی بنیاد ہے، گویا اس پر دین کا دار و مدار ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہی تاکید آئی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس کے علاوہ دیکھیں بہت سی ایسی عبادات ہیں جو کہ مخصوص اوقات میں جو ہے لوگوں پر فرض ہیں۔ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج بھی صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اسی طرح روزے سال میں ایک ہی مرتبہ فرض کیے گئے ہیں۔ شخص ایسا ہے جو کہ سخت بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اسے روزے چھوڑنے کی اجازت بھی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا، یعنی کہ یہ وہ عبادات ہیں جن میں جو ہے کمی بیشی جو ہے آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر سخت بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو آپ روزے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی انہی مسلمانوں پر فرض ہے جو کہ صاحب حیثیت ہیں، اور حج بھی انہی لوگوں پر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں کہ ہاں وہ حج کے اخراجات کو ادا کر سکے۔ لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے جس کی کوئی معافی نہیں، یعنی کہ کسی بھی حال میں نماز رخصت نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ نماز کی ادائیگی سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یعنی کہ خوشی سے نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اپنے دین کو کامل بنانے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ پتجھڑ میں جب وہ درخت جھڑتے ہیں، جو پتے جھڑتے ہیں، درخت کے پتے جو جھڑتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس کے گناہ
جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، وقت پر ادا کرے، رکوع ٹھیک طرح کرے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس قدر لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی تھی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھو۔ بیٹے یہ تو تھی نماز کی اہمیت اور فضیلت، ٹھیک ہے بیٹے۔ آج کے چیپٹر میں آپ کو صرف نماز کی اہمیت اور فضیلت ہی بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، واجبات، ہم یہ سب سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال آپ صرف نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ہر ممکن کوشش کیجیے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز کو آپ صحیح طرح سے صحیح انداز میں ادا کر سکیں۔ نفل نمازیں تو دور کی بات ہے، لیکن فرض نمازوں کی لازمی آپ لوگ پابندی کریں۔ امید کرتی ہوں بیٹا کہ آپ عہد کر لیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔